شروع اللہ کے پاک اور ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر کوئی عورت ریچھ کے سامنے والے 4 دانتوں میں موجود دانت کو اپنے دودھ میں ڈال کر بچے کو پلائے تو اس کے دانت جلدی نکل آتے ہیں۔ ریچھ کی چربی کی جسم پر مالش کرنے سے برس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ریچھ کی دائمی آنکھ کپڑے میں باندھ کر کسی شخص کے بازو پر باندھ دے تو اندھیرے میں اس کو ڈر نہیں لگے گا۔ کپڑوں والے صابن سے نہانے سے جسم کی میل جلدی اتر جاتی ہے۔ اگر قمیص کے کالر سے میل نہیں نکل رہی ہو تو تھوڑا سا شیمپو لگا کر دھوئیں، میل فوراً اتر جائے گی۔ بیسن کی روٹی پکا کر کھانے سے حیض درد میں آرام ملتا ہے۔ چنے کی دال ابال کر اس پانی سے منہ دھونے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جن کو مردانہ کمزوری ہو وہ دودھ میں کشمش ڈال کر کھا لیا کریں۔ مصری اور سونف پیس کر کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ جو لوگ ایسے ہی چینی کھاتے رہیں ان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ دودھ میں ڈبل روٹی ڈبو کر کھانے سے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ نہارمو پانی میں نمک ملا کر پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ اگر دائمی بخار کا مسئلہ ہو تو ریچھ کی آنکھ اس شخص کے گلے میں لٹکا دو، بخار اتر جائے گا۔ کچے چاول چبانے سے گردوں میں پتھری پیدا ہوتی ہے۔ بھنڈی پکاتے وقت اگر اس میں لیموں کے چند قطرے ڈال دیں تو بھنڈی تیل کم جذب کرے گی۔ اگر ہاتھ جل جائے تو دہی کا پانی لگائیں، فوراً آرام آ جائے گا۔ پانی میں نمک ملا کر فرش دھونے سے داغ جلدی اتر جاتے ہیں۔ اگر چھری گرم کر کے ڈبل روٹی کاٹی جائے تو ڈبل روٹی صحیح کٹتی ہے۔ اگر سر کے بال بہت زیادہ گر رہے ہوں تو آملے کی گٹھلی چھلکا نکال کر باریک پیس لیں اور باریک چھان لیں، پھر رات کو لیموں کے رس میں ملا کر لگائیں اور پھر صبح اٹھ کر دھو لیں۔ 2 ہفتے تک استعمال کرنے سے نئے بال اگ آئیں گے۔ اگر بال بہت زیادہ کمزور ہوں تو آم کی گٹھلی پیس کر بالوں میں لگائیں۔ 1 ماہ تک ایسے استعمال کرنے سے بال طاقتور ہو جائیں گے۔ لیموں کا رس گرم کر کے دانتوں پر لگانے سے دانت سفید ہو جاتے ہیں۔ اگر جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو اس حصے پر فوراً کپڑوں والا نیل لگا لیں، جلن بھی نہ ہوگی اور چھالے بھی نہیں پڑیں گے۔ اگر آواز بیٹھ جائے تو شہد گرم کر کے اسٹیل کے چمچ کے ساتھ چاٹ لو۔ کھانا کھاتے وقت لونگ چبا لینے سے ہچکی نہیں آتی۔ ایلو ویرا کا تیل گرم کر کے کان میں ڈالنے سے کان درد میں آرام ملتا ہے۔ خشخاش اور بادام کا گھوٹا بنا کر پینے سے آنکھوں کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا۔ بڑی الائچی 10 گرام 200 ملی لیٹر پانی میں رات کو بھگو کر رکھ دیں۔ صبح کو چھان کر ہم وزن اور کیوڑا ملا کر نہارمو پئیں، دل کی دھڑکن تیز نہ ہوگی۔ اب دل نہیں گھبرائے گا۔ نہارمو دودھ کے ساتھ سیب کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ سیب اور گاجر کا مربع سندل کے شربت کے ساتھ کھانا بھی دل کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ کچھ عرصہ مستقل اس ٹوٹکے کو استعمال کریں۔ کان کی صفائی کے لیے کاٹن برڈز کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ بے شمار لوگوں کو اس کے استعمال کے بعد سرجری کروانی پڑتی ہے۔ جو عورت تیز بولے وہ دولت کی لالچی نہیں ہوتی۔ جو عورت آہستہ بولے وہ پیار کی بھوکی ہوتی ہے۔ جو عورت معصوم نظر آئے اس پر کبھی بھروسہ مت کرو۔ جو عورت کم بولے وہ دنیا کی بہترین عورت ہے۔ جو عورت زیادہ سنورتی ہو وہ بد اخلاق ہوتی ہے۔ جو عورت زیادہ سنورتی ہے وہ مغرور ہوتی ہے۔ اچھی عورت ہمیشہ سادہ طبیعت کی ہوتی ہے۔ جو عورت اللہ کی دی ہوئی صورت کو نہیں بگاڑتی وہ اصل میں عورت کہلانے کے لائق ہے۔ حکیم لقمان کے عورت کے خاص مشورے۔ عورت ایک بال اکھاڑنے سے بال لمبے ہوں گے۔ سونے سے پہلے لیمو چاٹ لو، نیند اچھی آئے گی۔ نہاتے وقت سیب کھاؤ، ڈپریشن کم ہو جائے گی۔ شہد کو سرکے میں گھول کر کلی کریں، دانت گرنے کا نام نہیں لیں گے۔
روٹی نرم اور پھولی ہوئی کھایا کرو، کمر کی چربی اور پیٹ کی چربی کبھی بڑھے گی نہیں۔ کالا نمک سر پر لگانے سے بال مضبوط ہوں گے۔ چہرے پر زیادہ خشکی رہے تو دہی میں 2 دانے چنے پیس کر روز لگائیں۔ میرا سسر روزانہ مجھ سے اپنے جسم کی مساج کرواتا، بدلے میں پیسوں کی گٹھی دیتا، میں خوشی خوشی مساج کر دیتی۔ کچھ دن کے بعد سسر نے میرے ساتھ ایسا کام کیا کہ میں بے ہوش ہوئی، اور پھر میرے شوہر نے۔ میری شادی کو ابھی چند ہی دن گزرے تھے، میں نے کچن کی ذمہ داری جلد ہی سنبھال لی۔ میرے شوہر فہد صبح ہی آفس چلے جاتے، گھر میں اسے میرے سسر ہی ہوتے تھے۔ میں نے غور کیا کہ وہ صحن میں چکر کاٹ رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ میں وہ دروازے کو بھی بار بار دیکھ رہے تھے۔ نہ جانے انہیں کس کا انتظار تھا۔ جیسے ہی باہر کی بیل ہوئی، میرے سسر نے فوراً سے باہر دروازہ کھول دیا، جیسے انہیں پہلے سے معلوم ہو کہ کون آنے والا ہے۔ میں شاید اس بات پر اتنی دلچسپی نہ لیتی، لیکن جیسے ہی بے چینی میں نے اپنے سسر کے چہرے پر دیکھی تھی، مجھے ذرا سی دلچسپی سی ہونے لگی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں نے اس ایک ملازمہ کم عمر لڑکی جو اندر آتے دیکھا تو ٹھٹک گئے، کیونکہ گھر کے کام کاج کے لیے ملازمہ تو کام کر کے جا چکی تھی۔ وہ لڑکی اپنے حلیے سے تو ملازمہ ہی لگ رہی تھی، لیکن تھی تو بہت ہی خوبصورت۔ میرے سسر دھیمے لہجے میں اسے بات کر رہے تھے، پھر اس لڑکی کو سیدھا اپنے کمرے میں لے گئے۔ میں تو دیکھتی رہ گئی بھلا یہ سب کیا تھا۔ 2 گھنٹے کے بعد ہی میرے سسر کا دروازہ کھلا تھا، اور وہ لڑکی نہ جانے دوپٹے میں کیا چھپائے وہاں سے باہر نکل گئی۔ میں نے دیکھنے کی کوشش کی تو میرے سسر مجھے گھور کر دیکھنے لگے۔ ان سے نظروں کا تصادم ہوا تو میں نظریں بدل گئی۔ وہ کہنے لگے، دوپہر کا کھانا بنا کر تم اپنے کمرے میں چلی جایا کرو، میری 2 میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے مجھے گھورتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ مجھے اس پر حیرت ہوئی جب یہ سلسلہ جاری ہو چکا تھا۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی میں یہ دیکھ کر پریشان تھی کہ یہ روزانہ ایک خوبصورت کم عمر سی لڑکی جو گھر کی ملازمت تھی میرے سسر کے کمرے میں جاتی، 1 گھنٹہ تو کبھی 2 گھنٹے کے بعد واپس آتی اور اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب نہ ہوتی، ہاتھوں میں دوپٹے سے کچھ چھپائے باہر سے نکل جاتی تھی۔ لیکن ایک بار تو میں دیکھ ہی لیا تھا، اس لڑکی نے ہاتھ میں نوٹوں کی گٹھی پکڑی ہوئی تھی جسے وہ اپنے دوپٹے میں لپیٹ کر گھر سے باہر نکل گئے۔ پہلی بار جب میں نے یہ دیکھا تو میری جان بھی ہوا ہو گئی۔ ایسا بھی میرے سسر کیا کرتے ہیں کہ یہ ملازمہ کے ہاتھ میں نوٹوں کی گڈی ہوتی ہے؟ لیکن جب سے میری شادی ہوئی تھی بظاہر میں نے اپنے سسر کے اندر ایسی کوئی عادت نہیں دیکھی تھی کہ مجھے ان کے کردار پر شک کرتی۔ لیکن ایک دن جو میری آنکھوں نے دیکھا میرا دل دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ جیسے ہی وہ ملازمہ کمرے سے باہر آئی میرے سسر بھی باہر آ گئے۔ سسر کو دیکھ کر میرے ہوش اڑے تھے۔ اس وقت وہ اپنے کرتے کے بٹن بند کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر تو میرا دماغ ہی چکرا کر رہ گیا۔ پھر اس ملازمہ لڑکی کو دیکھ کر عجیب طرح سے مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ وہ جلدی نظریں چراتے ہوئے فوراً گھر سے باہر نکل گئے۔ پھر میرے سسر نے اپنے دونوں کندھوں کو ہاتھوں سے دبایا۔ میرے سسر 60 سے زیادہ عمر کے تھے، لیکن تھے بڑے ہی حشاش بشاش، سر کے بال سارے کے سارے سفید تھے، لیکن بے شمار نہیں لگتے تھے۔ کچھ میں بھی غریب گھرانے کی لڑکی تھی۔ پہلے تو مجھے اپنی قسمت پر ہی یقین نہیں آیا کہ وہ لوگ اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ تھے۔ ان کا شمار امیر گھرانوں میں ہوتا تھا۔ پھر مجھ جیسی غریب لڑکی سے انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کیوں کروائی تھی؟ میرا شوہر اچھا خاصا ہینڈسم تھا، اسے تو کوئی بھی امیر لڑکی بھی ہنس کر شادی کر لیتی، پھر مجھے ہی غریب لڑکی کا انتخاب کرنا۔ یہ بات مجھے ابھی تک کھٹک رہی تھی۔ میں اور میری والدہ اس حیرت کا چکر کھا کر رہ گئے تھے۔ جو رشتے والی نے ہمیں یہ بتایا کہ امیر گھر کا رشتہ ہے، ان کی خواہش ہے کہ ان کی بہو ایک غریب گھرانے کی لڑکی ہو، بس ہو خوبصورت، اور میں بس خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ میرے والد بھائی اتنا تھے اور میری ماں بیوہ عورت تھی۔ ہم 3 بہنیں تھیں اور میں سب سے بڑی تھی۔ تینوں بہنیں ہی بہت ہی خوبصورت تھی، لیکن جہیز کے نہ ہونے کی وجہ سے کنواری گھر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے سسر ہی مجھے دیکھنے کے لیے آتے تھے اور وہی میرے ہاتھ پر پیسے بھی رکھ کر دے کر کہنے لگے کہ میری طرف سے یہ رشتہ پکا ہے۔ یہ سن کر تو میری ماں خوشی سے نہال ہو گئی کہ بیٹھے بیٹھے اچھا خاصا رشتہ جو مل گیا تھا، لیکن میرے لیے یہ بات حیران کن تھی۔ میرے سسر نے کہا کہ انہیں شادی بہت ہی جلدی چاہیے، بس 8 دن کے اندر سادگی سے نکاح ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر تو میرا دل وہم میں مبتلا ہو گیا۔
کہ جب وہ اچھے خاصے امیر لوگ تھے تو سادگی سے شادی کیوں کر رہے تھے، اور وہ بھی مجھ جیسی غریب لڑکی سے۔ اس کے پاس حسن کے علاوہ دوسری کوئی خوبی نہ تھی۔ میری والدہ فوراً سے مان گئی کہ چلو ایک بیٹی کا بوجھ تو سر سے اترے گا، لیکن جیسے جیسے میری شادی کے دن قریب ہو رہے تھے میرا دل خوف سے ہولا ہو رہا تھا۔ شاید وہ لڑکا نیم پاگل ہو یا اس میں کوئی عیب ہو جو یہ بڈھا مجھ سے اس کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ لیکن میرے سارے وہم ختم ہوئے۔ میرا شوہر بالکل ٹھیک ٹھاک اور خوبصورت نوجوان تھا۔ باقی سب تو ٹھیک تھا، لیکن وہ اپنے والد کا بہت ہی زیادہ فرما بردار تھا۔ میں نے آج تک اپنے شوہر کو اپنے سسر کی کوئی بات ٹالتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میرے سسر دن کو رات کہتے تو فہد کہتا کہ رات ہے، اور میرے لیے بھی یہی حکم تھا کہ میرے شوہر نے کہا کہ میں اپنے سسر کی کوئی بات نہ ٹالوں، اختلافات کا تو کوئی سوال پیدا بھی نہیں ہوتا۔ میری شادی کو چند ہی دن گزرے تھے کہ جب میں نے گھر کو ایک خوبصورت ملازمہ آتے دیکھا۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی سیدھا میرے سسر کے کمرے میں چلی جاتی، اور پھر 1-2 گھنٹے کے بعد کمرے سے واپس آتی تو پسینے سے شرابور ہوتی، لیکن چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ ہوتی اور ہاتھ میں نوٹوں کی گٹھی۔ پہلے پہل تو یہ سب دیکھ کر میں بہت زیادہ گھبرا گئی کہ نہ جانے کیسے لوگ ہیں، میرا سسر کیسا ہے، اس لڑکی کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ پھر میری اپنے سسر سے سوال کرنے کی بھی ہمت بالکل نہ تھی۔ پھر میں نے خود کو جھٹکا اور کہا ہو سکتا ہے کوئی کام ہو، میں کیوں شک کو اپنے اندر پالوں، میں تو ایک اچھی اور آسائشوں سے بھری زندگی گزار رہی تھی۔ لیکن جس دن میں نے اپنے سسر کو کرتے کے بٹن بند کرتے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اب تو کچھ بھی دیکھنے کے لیے باقی نہ رہا تھا۔ میری جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی تو یہ سوچتی جو اس وقت آپ کے ذہن میں بھی چل رہا تھا۔ بہرحال میں اپنے سسر سے بہت زیادہ خوف کھانے لگی تھی۔ میں نے آج تک کبھی اپنے سسر کے کمرے میں جھانکنے کی بھی کوشش نہ کی کہ کہیں ان کی نظر مجھ پر پڑ کے میری شامت ہی نہ آ جائے۔ ایک حیران کن بات یہ بھی تھی کہ میرے سسر کبھی میرے شوہر کے سامنے اس ملازمہ کو نہیں بلاتے تھے اور نہ ہی کبھی میرے شوہر کو اس بات کا علم ہونے دیتے۔ انہوں نے مجھے بھی سختی سے منع کر رکھا تھا کہ میں اس ملازمہ کا ذکر فہد سے بالکل نہ کروں۔ میں تو ان کے سامنے زبان تک نہیں کھولتی۔ لیکن ایک دن جو کچھ میرے ساتھ ہوا، میری جان تو نکل گئی۔ چند دن سے ملازمہ نہیں آ رہی تھی اور میرے سسر کی بے چینی عروج پر تھی۔ مین دروازے کے باہر خود جا کر دیکھ آئے تھے، چوکیدار سے بھی کہا کہ وہ جا کر معلوم کر کے آئے کہ وہ ملازمہ کیوں نہیں آ رہی۔ کچھ دیر کے بعد جب چوکیدار آیا تو کہنے لگا کہ وہ ملازمہ بہت زیادہ بیمار ہے، اس لیے نہیں آ سکتی۔ یہ سن کر میرے سسر فوراً سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد باہر آئے، میں اس وقت کچن میں تھی اور کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ اسے کہنے لگے کہ یہ سب چھوڑو اور میرے کمرے میں آؤ۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ بھلا میرا سسر کے کمرے میں کیا کام تھا؟ لیکن بات پھر تھی کہ میں انہیں انکار بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ فہد نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ میں کبھی بھی ان کی کسی بات سے اختلافات نہ کروں، ورنہ ان سے برا میرے لیے شاید کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اپنے والد کے خلاف کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اب تک میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ میں سسر کے خلاف نہیں چلتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے بدگمان ہو، اسے مجھ سے کوئی شکایت ہو، اس لیے میں سسر کے کمرے میں چلی گئی۔ پہلی بار میں نے اپنے سسر کا کمرہ دیکھا۔ کافی کشادہ سا کمرہ تھا، اے سی بھی چل رہا تھا، کمرہ کافی ٹھنڈا تھا، کمرے میں پر آسائش موجود تھی۔ میرا دل دھک سے اس وقت رہ گیا جب انہوں نے کمرہ بند کیا۔ آخر وہ مجھے کیوں اس کمرے میں لائے تھے؟ میں ابھی تک دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی۔ سسر اپنے بیڈ پر جا کر بیٹھ گئے اور مجھے کہنے لگے ادھر آؤ۔ میں ڈرتے ڈرتے چھوٹے چھوٹے قدم آگے بڑھا رہی تھی۔ ان کے پاس پہنچی میری جان اس وقت ہوا ہوئی جب انہوں نے میرے سامنے اپنا کرتا اتار دیا۔ میں نے فوراً سے اپنا رخ بدلا، بھلا یہ کیا بد لحاظی تھی۔ پھر میری طرف ایک شیشی بڑھائی، میں نے نافہمی سے ان کی طرف دیکھا اور کہنے لگے وہ ملازمہ جو روز آتی تھی میرے کندھوں پر تیل کی مالش کرتی تھی۔ مجھے کندھوں کی تکلیف کا عارضہ ہے، جب تک میرے کندھوں کی مالش نہ ہو مجھے سکون نہیں آتا۔ یہ سن کر میں حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنی سوچ پر افسوس ہوا تھا، میں ان کے بارے میں کیا کیا سوچ رہی تھی اور حقیقت کیا تھی۔ میرے دل سے سارے خدشات دور ہوئے تھے۔ سسر بھی باپ کی جگہ ہوتے ہیں، اس لیے میں نے ان کے ہاتھ سے تیل کی شیشی لی اور ان کے کندھوں کی مالش کرنے لگی۔ سسر کہنے لگے تمہارے ہاتھ میں تو جادو ہے، تم تو بہت اچھا ملتی ہو۔ وہ لڑکی تو جان چھڑا کے بھاگتی تھی۔ مجھ سے اپنی تعریف سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ بہرحال 1 گھنٹہ میں نے ان کے کندھوں کی مالش کی۔
وہ بہت خوش ہوئے۔ مجھے حیرت کا دوسرا جھٹکا اس وقت لگا جب انہوں نے نوٹوں کی گٹھی میرے ہاتھ میں رکھی۔ میں نے کہا، ابا جی اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں کوئی ملازمت تھوڑی ہوں، آپ کی بیٹی ہوں۔ کہنے لگے، یہ میں تمہیں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، یہ تم رکھ لو، تمہارے کام آئیں گے۔ میں نے بھی خوشی خوشی وہ پیسے رکھ لیے، کیونکہ میں نے ساری زندگی غریبی دیکھی تھی۔ پہلی بار ہی میرے ہاتھ میں نوٹوں کی ایک گٹھی آئی تھی۔ کچھ دن کے بعد میں میکے ملنے گئی تو میری والدہ کہنے لگی، میری دوسری بہن کا بھی رشتہ آ رہا ہے، لیکن مسئلہ وہی کہ جہیز کے پیسے نہیں اور ان لوگوں کو جہیز چاہیے۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ رشتہ پکا کروائیں اور ایک نوٹوں کی گٹھی اپنی ماں کو دی۔ میری ماں دیکھ کر وہ حیران تھی۔ میں نے کہا کہ میرے سسر بہت اچھے ہیں، یہ پیسے انہوں نے مجھے دیے ہیں، پر میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں اپنے سسر کا مساج کرتی ہوں۔ میری والدہ بہت خوش ہوئی اور میری دوسری بہن کا رشتہ بھی طے کر دیا۔ میں روزانہ سسر کے کندھوں کا مساج کرتی اور بدلے میں مجھے اچھی خاصی رقم مل جاتی۔ 2 ماہ کے اندر ہی میں نے اچھے خاصے پیسے اپنی والدہ کو جہیز کے لیے دیے تھے۔ جب وہ ملازمہ واپس آئی تو میں نے اس کی چھٹی کروا دی اور اپنے سسر کو اس بات کی خبر بھی نہ ہونے دی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ پیسے میں ہی لوں تاکہ میری بہنوں کی اچھی جگہ رشتے ہو سکیں، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میں نے اپنے ہی پاؤں پر کتنی بڑی کلہاڑی ماری ہے۔ پھر تو یہ سلسلہ جاری سا ہونے لگا تھا، لیکن میرا دل اس وقت دھڑکنا بھول گیا تھا جب میرے سسر نے مجھ سے کہا کہ میں ان کے پاؤں کی بھی مالش کر دوں۔ کہنے لگے، بٹیا آج میرے پیروں میں بہت درد ہے، ایسا کرو کہ کندھوں کے بعد آج میرے پاؤں کی مالش کر دو۔ میں ان کے پیروں کی جانب بیٹھ کے اور پاؤں کی مالش کرنے لگی۔ وہ مجھے دعائیں دینے لگے، لیکن میرا دل دھک سے رہ گیا تھا جب انہوں نے اپنی شلوار پنڈلیوں تک اونچی کی۔ اس بار تو میرے ہاتھوں میں لرزہ سا طاری ہو گیا تھا۔ کندھے پاؤں تو ٹھیک تھا، لیکن پنڈلیوں کا مساج کرنے سے نہ جانے میں بہت گھبرا رہی تھی، بار بار اپنے پسینے پوچھ رہی تھی، اور میرے سسر مسلسل میری شکل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے، خدا نے تمہیں حسن بہت دیا ہے، جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ تم سب بہنیں بہت ہی حسن میں اپنی مثال آپ ہو۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اپنے سسر کا انداز کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ آج ان کی نظروں کا زاویہ بھی الگ تھا، وہ ٹکٹکی باندھے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر کہنے لگے، اگر تمہاری بہنوں کی شادی میں پیسوں کی ضرورت ہو یا کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے ضرور کہنا۔ یہ سن کر تو میں خوش ہو گئی۔ میں نے کہا، ہاں میری دوسری بہن کا رشتہ طے ہوا ہے، پیسوں کی ضرورت تو ہے، لیکن جو پیسے آپ مجھے دیتے ہیں ان سے میری بہن کا کافی حد تک جہیز بن گیا ہے۔ میری بات سن کر کہنے لگے، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اس کے بعد اگلے ہی روز میرے سسر نے مجھے مالش کرنے سے منع کر دیا۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ نہیں، ملازمہ کا انتظام میں نے کر لیا ہے۔ اس بار جو ملازمہ میرے سسر کی مالش کرنے آئی وہ پہلی ملازمہ سے بھی کم عمر اور بے حد حسین تھی، لیکن مجھے اسے دیکھ کر حسد سا ہونے لگا تھا، کیونکہ جو پیسے اب تک مجھے مل رہے تھے وہ اس ملازمہ کو ملنے والے تھے۔ میری بہن کی شادی سر پر تھی اور مجھے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ 1-2 بار میں نے سسر سے کہا بھی تو کہنے لگے کہ اب تو ملازمہ کو ہی پیسے دوں گا، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں گھر کی بہو بیٹی سے اپنی مالش کرواؤں۔ پھر میں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ تم مالش کرتے ہوئے گھبراتی ہو۔ اپنے دل کی کیفیت ان کی زبان سے سن کر مجھے شرمندگی سی محسوس ہوئی تھی۔ دوسری جانب میری والدہ کا تقاضا بڑھتا ہی جا رہا تھا، لیکن اب میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ ایک دن میں نے اس ملازمہ سے چھٹی کا کہہ دیا اور اگلے روز گھونگھٹ نکال کر سسر کے کمرے میں پہنچ گئے۔ وہ مجھ سے گھونگھٹ ڈالنے کی وجہ پوچھنے لگے۔ میں نے آواز بدل کر کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں اور چہرے پر ہوا لگنے سے مجھے چھینکیں آنے لگتی ہیں، اور آپ کا کمرہ بھی سرد ہے۔ اے سی کی ہوا اگر میرے ناک سے ٹکرائی تو میری طبیعت اور بگڑ جائے گی۔ اس دن تو میں نے مساج کر دیا اور پیسے بھی مجھے مل گئے، لیکن ایسا روز ممکن نہیں تھا۔ پھر یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ ملازمہ سچ ہی نہ بول دے، پھر میرے سسر کے سامنے میری کیا عزت رہ جائے گی، اور اگر فہد کو علم ہوا تو پھر میری شامت پکی تھی کہ میں چند پیسوں کی خاطر یہ کام کر رہی ہوں، لیکن میں بھی مجبور تھی، بہن کی شادی سر پر تھی۔ لیکن پھر میرے دماغ میں ایک نئی ترکیب آئی۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنی چھوٹی بہن کو ملازمہ بنا کر گھر لے آؤں اور سسر کی مالش کرواؤں، یوں پیسے بھی ملتے رہیں گے اور میری بہن ملازمہ کی حیثیت سے مساج بھی کرتی رہے گی، کیونکہ بڑی بہن کے بعد چھوٹی بہن کی بھی شادی تو بہرحال کرنی ہی تھی۔ اچھا تھا کہ 6-7 مہینے اگر وہ کام کرتی اس کے بھی جہیز کے پیسوں کا انتظام ہو جاتا، کیونکہ جہاں تک مجھے یاد تھا میرے سسر نے میری چھوٹی بہن کو زیادہ غور سے نہیں دیکھا بھی ہوگا تو جتنی ان کی عمر تھی اس کا تقاضا بھی تو یہی تھا کہ وہ بھول بھال گئے ہوں گے۔ میں نے اپنی والدہ سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔
لیکن چھوٹی بہن کو اپنی رازدار بنا لیا۔ کچھ دیر تو وہ میری بات سن کر مجھے دیکھتی رہی اور کچھ سوچتی رہی۔ کہنے لگی اگر آپ کے سسر نے مجھے پہچان لیا۔ میں نے کہا ایسا کچھ نہیں، تم پرانا سا لباس پہن لینا، وہ تمہیں نہیں پہچان پائے گا۔ بہن کی شادی سر پر تھی اس لیے وہ بھی مان کے۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ 2 گھنٹے کے لیے آپ بینا کو میرے گھر بھیج دیا کریں۔ والدہ کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اب روزانہ بینا میرے گھر آنے لگی۔ میں نے اپنے سسر سے اس کا تعارف ایک ملازمہ کی حیثیت سے کروایا تھا۔ میری بہن 17 سال کی تھی، بے حد حسین تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا نظر پلٹنا اب بھول جاتا تھا، اور میرے سسر تو شاید حسن کے دل دادا تھے۔ وہ بینا کو دیکھ کر تو فوراً اسے نوکری پر رکھ لیا۔ میں بہت خوش تھی کہ چلو مسئلہ حل ہو گیا۔ میری بہن جب پہلے دن سسر کے کمرے میں گئی تو 1 گھنٹے کے بعد واپس آئی، لیکن میں نے اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی بدحواسی دیکھتی۔ اسے چہرے پر پسینہ سے شرابور تھا۔ مجھے ایک تک دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس کے ہاتھوں میں نوٹوں کی 2 گٹھیاں تھی۔ یہ دیکھ کر تو میں خوش ہوئی۔ میں نے کہا یہ تو اچھا ہو گیا کہ تمہیں تو میرے سسر نے ڈبل پیسے دیے، لیکن اس نے جواب نہیں دیا۔ نظریں چراتی ہوئی وہ گھر سے باہر چلی گئی اور پھر اگلے روز نہیں آئی۔ میں نے اپنی بہن کو فون کیا اور کہا کہ وہ کیوں نہیں آئی۔ کہنے لگی کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا، بھلے اسے بہن کی شادی نہ ہو، لیکن میں تمہارے سسر کو مالش کرنے نہیں آؤں گی۔ مجھے اس کی بات سن کر غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا کہ بے وقوفی مت کرو، 1 مہینے تک بہن کی شادی ہے، اور اگر پیسوں کا انتظام نہ ہوا تو ساری زندگی اسے کوئی پوچھنے نہیں آئے گا۔ بہرحال میرے بہت زیادہ اصرار کرنے پر وہ اگلے روز آئی، اور 1 دن کی چھٹی پر میرے سسر کی پریشانی کا وہ عالم تھا کہ صحن میں ٹہل کر چکر لگا رہے تھے، بینا کا انتظار کرتے رہے۔ دوسرے دن جب وہ آئی تب بھی میرے سسر صحن میں کھڑے چکر کاٹ رہے تھے۔ جیسے ہی بینا نے دستک دی میرے سسر نے دروازہ کھولا، حالانکہ میں صحن میں دروازہ کھولنے کے لیے پہنچی تھی، لیکن سسر کی بے چینی دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے بینا کو دیکھا اس کا ہاتھ پکڑا، اسے اپنے کمرے میں لے گئے۔ مجھے اپنے سسر کی یہ بات بہت بری لگی۔ بھلا یہ کیا طریقہ تھا؟ میری بہن کوئی زر خرید غلام تو نہیں تھی۔ ان کی یوں ہاتھ پکڑ کر اسے سیدھا کمرے میں لے گئے۔ بہرحال جب تک میری بہن کمرے میں رہی میں جلے پاؤں کی بلی بنے سسر کے کمرے کے باہر چکر کاٹتی رہی۔ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے بیت گئے، لیکن میری بہن کمرے سے باہر نہ آئی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میری جان پر بن رہی تھی۔ بینا ابھی تک کمرے سے واپس کیوں نہیں آئی تھی؟ اتنا ٹائم تو کبھی کسی ملازمہ کو نہیں لگا تھا۔ ایک بار تو میرا دل چاہا کہ دروازہ کھٹکھٹا دو، لیکن پھر وہی خوف کہ سسر کو برا نہ لگ جائے۔ 3 گھنٹے کے بعد جب کمرے کا دروازہ کھلا تو بہن کو دیکھ کر میرے وجود سے جان ہی نکل گئی۔ میری بہن بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر تو میں نظریں جھکانے پر مجبور تھی۔ اس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا تھا، اس کے بال اجڑے ہوئے اور بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس کے چہرے اور گردن پر ناخنوں کی خروچیں اس کی بربادی کا اعلان کر رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیسی صفاکی کا مظاہرہ کیا گیا۔ میری 17 سالہ معصوم بہن میرے سسر کی ہوس کا سامان بن چکی تھی۔ بینا کے ہاتھوں میں نوٹوں کی بہت ساری گٹیاں تھیں جو اس نے میرے منہ پر ماری اور میرے گھر سے باہر نکل کر چلی گئی۔ میں نے سسر کو جھانک کر دیکھا تو کمرے کی حالت میں بتا رہی تھی کہ میری بہن پر کیا بیتتی۔ مجھے اپنے سسر پر بہت غصہ آنے لگا۔ میرا سسر اس وقت بڑا مطمئن بیٹھا، خوش بھی لگ رہا تھا، اپنے کرتے کے بٹن بند کر رہا تھا۔ میں غصے سے اندر کمرے میں جا کر اپنے سسر کا گریبان پکڑ کر میں نے کہا بے شرم، تمہیں شرم نہیں آئی اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی کے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے؟ انہوں نے میرے ہاتھ سے اپنا گریبان چھڑوایا اور کہنے لگے میں نے نہیں بلایا تھا، دوبارہ اپنی بہن کو تم خود میرے پاس لائی تھی۔ کیا سمجھتی ہو تو میرا مقصد کیا صرف کندھوں کا مساج کروانا تھا؟ نہیں، میرے کمرے میں تمہارے علاوہ آنے والی ہر لڑکی میرا دل ہی بہلانے آتی تھی اور اسی کی قیمت بھی لے کر جاتی تھی۔ تمہیں میں نے اس لیے کچھ نہیں کہا کہ تم میرے بیٹے کی بیوی ہو، اور مجھے کم عمر لڑکیوں کی ہوس تھی۔ تمہیں پیسے دینے کا میرا مقصد بھی یہی تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم غریب اور بیوہ ماں کی بیٹی ہو۔ مساج کے بدلے پیسے دے کر ضرور پیسوں کے لیے اپنی کمسن بہن کو میرے کمرے میں آنے کے لیے مجبور کرو گی۔ اس لیے پہلے میں نے تمہیں مساج کے پیسے دیے، اس کے بعد تمہیں مساج کرنے سے اس وقت منع کیا جب تم نے مجھے بتایا کہ تمہاری بہن کی شادی سر پر ہے۔ میرے لیے یہ سنہری موقع تھا۔ مجھے پتا تھا کہ تم پیسوں کے حصول کے لیے چھوٹی بہن کو میرے پاس بھیجو گی، اور وہی ہوا۔ تم نے اپنی بہن کو میرے پاس خود ہی بھیجا اور میں نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ اس وقت کی گناہ زیادہ قیمت ہے، اب تمہاری منجلی بہن کی شادی بہت دھوم دھام سے ہو سکتی ہے۔ یہ سب سن کر میرا جی چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اپنی بہن کی بربادی کی ذمہ دار میں خود تھی۔
میں نے کیسے سوچ لیا کہ کوئی بھی مرد صرف مساج کروانے کے اتنے پیسے دے سکتا ہے۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن تیر تو کمان سے اب نکل چکا تھا۔